جب سے ساجد نے دل سے مانگی دعا ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی لب پہ جب آ گیا مصطفیٰ مصطفیٰ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أطوف الرؤوف من يسمى بأحمد مصطفى شان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام شافعی روز محشر پہ لاکھوں سلام مہو انجم میں جس سے ہوئی روشنی ایسے روئے منور پہ لاکھوں سلام جس پہ جلوہ فگن آپ ہوتے رہے ایسے محراب
لاکھوں سلام جو زبان مبارک سے فرما دیا اس کلام مطہر پہ لاکھوں سلام جس سے ساری فضائی تیرا افشا ہوئی ایسی زلف معمبر پہ لاکھوں سلام جس کے در پر روکی ناقہ مصطفیٰ جس کے گھر پر روکی ناقہ مصطفیٰ اس کے بخت سکندر پہ لاکھوں سلام جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام جس کا دل یاد حضرت میں بے چین ہو اس کے اس قلب مدتر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی صورت پہ اربوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ کربوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کے گھر میں مہینوں چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی داد تہش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی صورت پہ اربوں سلام جب حوازن میں فخر رسول گر گئے سینکڑوں میں اکیلے دتے رہ گئے تیر و پتھر کا محجب برسنے لگا اس جڑی نے یہ للکار کر تب کہا میں ہوں جس کا نبی وہ ہے سچا خدا اس نبی کی شجاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی صورت
پہ اربوں سلام بحر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارنے خون کفش مبارک میں تلوے جمے ان کی چوٹوں سے پاؤں فتنے لگے ان کے حق میں دعا آپ یوں کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں اس قدر رحم و رافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی صورت پہ اربوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ کھربوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل دائی و دوائی وبارک وسلم اللہم ابلغہ من السلام کلما ذکر السلام والسلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میری محترمہ مکرمہ اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات آج ہمارا یہ مدرسہ فلاح دارین کا سالانہ جلسہ جس میں ہمارے مدرسہ فلاح دارین کے بچوں اور بچیوں نے بہت ہی جامع بہترین دینی نظام پیش کیا اور ہمارے عزیز محترم محب مکرم حافظ قاری شاہد صاحب نے اور ان کے جو بھی رفقاء کرام ہیں جو بھی ان بچوں اور بچیوں پر محنتیں کی وہ ہمارے سامنے آئی اور اصل تو ان ہمارے بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی ہمت افزائی کریم اللہ آپ احباب کو آپ تمام کو درجہ بدرجہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جس طرح بھی ہمت افزائی کی حوصلہ افزائی فرمائی ان چھوٹے بچوں اور بچیوں کی طلبہ اور طالبات کی کریم اللہ درجہ بدرجہ تمام کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ہماری اس مدرسہ فلاح دارین کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب بارہا مجھے میرے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے قاری حافظ شاہد صاحب یہاں بہت محنت کرتے ہیں اور مخلصانہ محنت کرتے ہیں اور بہت سی اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہیں جو مخلصانہ ان کو ساتھ بھی دیتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمارے حافظ قاری شاہد صاحب کی اسی طرح ان تمام اپنے بندوں اور بندیوں کی جو اس باب میں تعاون کرتے ہیں کریم اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے تو اصل تو ہماری
مدرسہ فلاح دارین کے بچوں اور بچیوں کا دینی نظام تھا جو ہم نے سنا، قریب اللہ بس قبول فرمائے، اور انہوں نے بہت ہی جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جو ہمارے سامنے دینی نظام پیش کیا، واقعی ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ ان تمام دینی کاموں سے مقصود یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ہم سب کے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب دامت برکات پریدہ فرماتے ہیں، یہ ہمارا آنا جانا، یہ دینی مذاکرہ، یہ جو بھی دینی امور ہم انجام دے رہے ہیں اللہ ہی کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو بھی راضی کر دے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہماری اس مدرسہ فلاح دارین کو ہم سب کے لیے باعث فلاح دارین بنائے، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم نعمت کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے حضرت والا پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب کے مرشد ہے، شیخ ہے اور خسر اباجی بھی ہے، وہ فرماتے ہیں، کل پرسوں ان کا بیان پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کتنا متبرک مہینہ ہے، کتنی رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، اور کیا اس کی افضلیت ہے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہی آیت کریمہ کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شروع میں اسی مدرسہ فلاح دارین میں پردے والے ایک بچے نے یہی آیت کریمہ درمیان قرات پڑھی اور بہت اچھی طرح انہوں نے قرات کی، کریم اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ قاری شاہی صاحب کوشش کرتے ہیں تجوید کی رعایت کے ساتھ تمام قرآن کریم پڑھنے والے بنے بچے اور بچیاں، یہ واقعی بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے۔ اس بچے نے بہت ہی اچھے انداز میں تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی قرات کی، اور انہوں نے یہ آیت کریمہ بھی پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا تعارف خود فرما رہے ہیں، قرآن کیا ہے، یہ میرا قرآن کیا ہے، یہ میرا کلام کیا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ دنیا جہاں والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور ہدایت کی تمام روشن دلیلیں اس میں موجود ہیں، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ جو اس مہینہ کو پالے ہوئے اس کو اس میں ضرور روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن کریم ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے قرآن ہی کے صدقے میں ملا ہے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، جس زمان اور جس مکان کے ساتھ قرآن کا تعلق ہو جائے اس کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے۔ جس مکان اور جس زمان کے ساتھ قرآن کا تعلق ہو جائے، جس جگہ اور جس وقت کے ساتھ قرآن کی نسبت ہو جائے، اس کی فضیلت کو کون
کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت شاہ صاحب سمجھاتے فرماتے ہیں دیکھو یہ علماء کرام ہے، یہ حفاظ کرام ہے، کیوں ان کو فضیلت حاصل ہے، کیوں ان کی لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت ہے؟ اس لیے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے سینوں میں قرآن کا علم ہے، یہ واجب الاحترام ہے۔ ان کو جو فضیلت ملی ہے، افضلیت ملی ہے، یہ قرآن ہی کے صدقے میں ہے۔ ان مساجد کو کیوں افضلیت حاصل ہے، یہ مساجد کیوں معظم ہے، محترم ہے؟ اس لیے کہ ان مساجد میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ ان مدارس، یہ مدارس کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ اس لیے کہ ان مدارس میں قرآن کریم کے علوم سمجھائے جاتے ہیں، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کے معنی مطالب بیان کیے جاتے ہیں، اسی لیے مدارس کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح رمضان کو جو فضیلت ملی ہے اسی قرآن کے صدقے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اور پھر رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اس راتوں کو یوں فضیلت ملی اور اسی قرآن کے نزول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے والی عبادت کو فرض کیا ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا شکریہ اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم جیسی عظیم نعمت کے شائع نشان یہی تھا کہ روزہ والی عبادت فرض کی جاتی، اس سے روزے کی بھی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ رمضان کی راتیں بھی مبارک ہے، رمضان کی دن بھی مبارک ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے رمضان کے مہینہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے مہینہ کی ہمیں خوب دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرات صحابہ کرام کو دعا سکھایا کرتے تھے۔ یہ دعا سیکھنی بھی چاہیے اور گھر والوں کو سکھانی بھی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم دل سے یہ دعا پڑھیں گے اور اپنے بچوں سے، بچیوں سے، گھر والوں سے پڑھائیں گے، ان کو یاد کرائیں گے، وہ بھی پڑھیں گے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا مہینہ سلامتی 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 عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رحمت ہے کہ ایسی دعا ہمیں سکھائی ہے۔ حدیث پاک سنا دوں۔ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وسلمه لي متقبلا وفي رواية وتسلمه مني متقبلا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا ہم صحابہ کرام کو، ہم اصحاب کو اس طرح دعا سکھاتے تھے۔ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ رمضان کے لیے مجھے صحیح سالم رکھیو، اے اللہ رمضان کے لیے مجھے سالم رکھیو، اچھا رکھیو، تندرست رکھیو۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اور رمضان کو بھی میرے لیے باعث سلامت بنائیو اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی والا بنائیو۔ وسلمہ لی متقبلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزے والی عبادت جو ہم پر آپ نے فرض فرمائی ہے، یہ روزے والی عبادت کو بھی اخلاص کے ساتھ کہ آپ پر راضی ہو جائے، آپ ہی کے لیے ہم روزے رکھے اور آپ ہی کے لیے ہم قرآن تراویح میں سنے اور قرآن خوب پڑھتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے، جو بھی ہم عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کے ساتھ کی عبادتی بھی مقدر فرمانا، اور اللہ ہم قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں اسے قبول بھی فرما لینا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی جامع دعا ہے، تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس دعا کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان ہی کی فضیلت کو سمجھاتے ہوئے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وفي رواية فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الرحمة وغلقت ابواب جہنم وفي رواية وغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين وفي رواية وسفلت الشياطين او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نبوت ہے، اس کا سننا سنانا بھی عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں انہیں بیڑیوں میں جکر دیا جاتا ہے، انہیں مقید کر دیا جاتا ہے، قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جس پاک کلام کے صدقے میں ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بھی اور رمضان کی بھی ہمیں دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قرآن ہی کے صدقے میں رمضان ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے اور دل لگا کر تلاوت کرے۔ اگر ہم دل کی آنکھیں کھول کر تلاوت کرتے رہیں گے، حضرت مولانا شاہ صاحب فرماتے ہیں ہماری غفلت دور ہوتی رہے گی، ہمارے دل کی صفائی ہوتی رہے گی، اور اسی کو سمجھاتے ہوئے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں دیکھو جب کوئی مخلوق ہمارے سامنے کلام کرتی ہے، کوئی اچھا آدمی اچھا بیان کرتا ہے تو اس کا ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، تو یہ تو خالق کا کلام ہے۔ جب مخلوق اچھا کلام کرتی ہے اس کا قلب اثر قبول کرتا ہے تو یہ تو خالق کا کلام ہے۔ اگر ہم دل کی آنکھیں کھول کر دھیان اور استحضار کے ساتھ کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کو راضی کرنے کے لیے میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے رہیں گے اور ہمارے قلب پر اس کا اثر ہوتا رہے گا اور ہمارے قلب کی صفائی ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے پر پانی گرنے سے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو فکر پیدا ہوئی، پوچھ لیا یا رسول اللہ جب گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو اس کی صفائی کی کیا صورت ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آنے والے مبارک مہینے میں ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی دادی صاحبہ بی صفیہ کے متعلق ہمارے حضرت والا پیر و مرشد نے یہ اقوال سلف جلد نہم میں 9ویں جلد میں لکھا ہے کہ حضرت صفیہ علیہ الرحمہ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کی دادی اماں ہوتی ہے، بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ، ان کے حالات میں لکھا ہے رمضان کا مہینہ آتا تھا بس روزے والی عبادت کے انجام دہی کے ساتھ اور بھی اوراد و وظائف بہت زیادہ پڑھتی تھی، 500 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، 500 مرتبہ استغفار کرتی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 200 مرتبہ پڑھتی تھی، اور بھی بہت سی اوراد و وظائف کے انجام دیتی تھی، پڑھتی تھی، لیکن ساتھ میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتی تھی۔ لکھا ہے کہ
کہ روزانہ 40 پارے پڑھتی تھی، مطلب 30 پارے قرآن ختم کرتی تھی اور اوپر 10 پارے پڑھتی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو دودھ پلاتے ہوئے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ بعد لکھنے والوں نے لکھا ہے جب انہوں نے دودھ چھوڑا ہے تو قرآن کریم کے قصے کے حافظ ہو چکے تھے۔ میری مائیں بہن بیٹیاں، ان اللہ کی نیک بندیوں کی واقعات میں ہماری عبرت ہے، نصیحت ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کریم اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور پاک پروردگار عالم ہمارے اس مدرسہ فلاح دارین کو دین دنیا رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو بھی منظور و مقبول فرما لے۔ ویسے طبیعت بھی بلال ہے، ایسے دل چاہتا تھا کچھ اور زیادہ بیان کروں لیکن کیا کروں، اب طبیعت بھی جواب دے رہی ہے، آگے بھی ایک مبارک مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کریم اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو راضی کر دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے قاری شاہد صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، مزید دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مدرسہ میں وسعت پیدا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، وسعت بھی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام کی خدمت کے لیے مزید اشخاص اور افراد کو بھی پیدا فرما دے، قبول فرما دے۔ یہ دعا ضمن و از جملہ جہاں آمین بات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ جو پروگرام ہوئے ہیں، ننھے منھے بچوں نے جو پروگرام پیش کیے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم عربی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکز کے اعمال کی حفاظت فرما، جو جماعتیں تیری راہ میں چل رہی اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، اے اللہ ملک ہندوستان میں قیامت تک اپنے پورے ملی تشخصات کے ساتھ ہمارا رہنا مقدر فرما۔ ہمارا یہ فریضہ جو دعوت و تبلیغ کا ہے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ تیرا کلام، تیرا دین گھر گھر، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، گلی گلی، نگر نگر، گھر گھر، در در، فرد فرد تک پہنچا دے۔ اے اللہ ذریعے بہانے کے طور پر ہم کو قبول فرما۔ اے اللہ مولانا کی آمد کو قبول فرما، بابرکت بنا، ان کا فیض عام فرما، صحت، قوت، طاقت، ہمت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ آئندہ کل اس مہینے کی انشاءاللہ اور اس سال کی آخری مجلس